بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب آپ خود کو بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو اچھے وقتوں میں آپ کے ساتھی تھے، وہ آج برا وقت آنے پر سب سے پہلے وہی لوگ آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اسی وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تنہائی مجھے ہی کیوں ملی اور ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس بات کے پیچھے بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت چھپی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا خبر آپ کو دنیا سے الگ کر کے، دوسروں سے علیحدہ کر کے کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا چاہ رہا ہو۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی قربت عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے شور اور ہجوم سے علیحدہ کر کے تنہائی کی نعمت عطا کر دیتا ہے، اور اس ٹائم میں اللہ کی حکمت کے دروازے اس انسان پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تنہائی کی حالت میں ہی آپ اتنے زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اندر گہرائی سے جھانکنے کے اور اپنے اندر کی جو آواز ہوتی ہے اس کو پورے دھیان سے سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب آپ حق اور سچ پر ہوتے ہیں اور دنیا آپ کو تنہائی کی شکل میں اس کی سزا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ حق اور سچ پر ہیں اور آج دنیا میں تنہا رہ گئے ہیں تو بالکل بھی مایوس نہ ہو۔ یقین جانیں کہ آپ اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ دنیا میں کم کم لوگوں کے ہی حصے میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں ایک لمبے عرصے تک تنہائی اختیار کیے رکھی، جہاں پر آپ پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ جاری ہوا، اور اسی تنہائی کے لمحات سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی، قلبی اور ذہنی طور پر انتہائی مضبوط بنا دیا۔